السلام علیکم احباب، اپنی سزیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز میں۔ اور آج ہم نے قرآن فہمی کے حوالے سے جس صورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ مختصر سی صورت ہے، پھر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا، پھر اس کی کج رفتاری کی وجہ سے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا۔ ہم نے اسے لوٹا کر نیچوں سے بھی سب سے نیچا کر دیا۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا کے بارے میں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے حوالے سے دیکھیں، بہت مختصر سی صورت ہے لیکن کتنی اہم بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس صورت کی تعداد آیات جو ہے وہ 8 ہیں۔ 30ویں پارے میں یہ شامل ہے۔ مکی صورت ہے، الفاظ 34 ہیں، حروف 156 ہیں، اور پہلے ہی لفظ 3 کو اس سورہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کا مرتبہ و مقام بیان کیا ہے کہ بے شک انسان پوری مخلوق میں اعلیٰ اور بہترین ہے، مگر یہ اپنے مقام اور مرتبے پر اسی وقت تک فائز رہ سکتا ہے جب تک حقیقی ایمان کے ساتھ صالح اعمال کرتا رہے گا۔ جب آخرت کو فراموش کر کے اللہ تعالیٰ کی حقیقی حاکمیت کا انکار کرتا ہے تو پھر مخلوق میں سب سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کا موضوع اور مضمون جزا اور سزا کا اثبات ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انسان میں 2 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو بہترین ساخت پر پیدا ہونے کے بعد برائی اور اخلاقی پستی کی طرف گرتے اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ جو ایمان و پاکیزگی، تقوی، عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے گراوٹ سے بچ جاتے ہیں اور اس مقام بلند پر قائم رہتے ہیں جو ان کے لیے بہترین ساخت پر پیدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ نوع انسانی میں ان دو اقسام کے لوگوں کا پایا جانا ایک ایسا امر واقعی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اللہ نے انسان کو سیدھا دراز قامت بنایا، جبکہ ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا تھا۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے، پھر اس کے اعضاء میں تناسب رکھا، پھر ہر عضو 2 بنا کے دیے، ان میں مناسب فاصلہ رکھا، پھر دل میں عقل و مرتبہ، فہم و حکمت، سمع و بصر کی قوت عطا کی۔ انسان اللہ کی قدرت اور اس کا پرتو ہے۔ اس طرح اللہ نے انسان کو بہترین بنایا، مگر نافرمانی کر کے جو اس نے بدعمالی کی اللہ تعالیٰ کی، اس نے خود کو اس طرح سے کم ترین کر لیا۔ یعنی اس رب کریم نے اشرف مخلوقات میں انسان کو سب سے بلند و بالا مرتبہ عطا کیا۔ اس کی ساخت بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، خوبصورت اور بہترین ساخت اس کی ہو، جبکہ باقی لوگوں کے ساخت میں دیکھیے گا کہ جانور جو ہے ان کا بھی منہ جھکا ہوا ہوتا ہے، 4 پیر، وہ اپنے 2 ہاتھ اور 2 پیر ان کے جھکے رہتے ہیں، وہ سیدھے اور دراز نہیں ہوتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیا اس کی بناوٹ ہے کہ انسان 2 پیروں پر بالکل سیدھا کھڑا ہے، نہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے، نہ ٹیڑھا ہو کے گرتا ہے، نہ کسی اور صورت سے وہ کہیں بکھرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ اشرف مخلوق بنانے کے بعد، سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے کے بعد اسے جو عقل دی اور فہم و حکمت دی اور سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، اس نے انسان سے پھر یہ توقع رکھی کہ یہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، بلکہ اپنے عمل صالح کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے تقوی اور پاکیزگی اپناتے ہوئے اپنے ایمان کا راستہ اختیار کرے گا۔ لیکن اس انسان نے جب گراوٹ کی طرف یہ آیا تو اس نے اپنے آپ کو اس بلند مقام اور مرتبے سے اتنا نیچے گرا دیا کہ پھر گرتا ہی چلا گیا اور دنیا کی بدترین مخلوق میں شامل ہو گیا، کمتر سے کمترین مخلوق میں شامل ہو گیا۔ اس طرح وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے انحراف کر کے اپنے آپ کو ایسے تقویم کے بلند و مرتبہ اعزاز سے گرا کر جہنم کی تہوں میں ڈال دیتا ہے وہ خود کو۔ تو یہ اس مختصر صورت کا ترجمہ تھا، تفسیر تھی، مضمون تھا، متن تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اور اس آیت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔
ان میں ان میں جو دو میوے کے درختوں کے نام ہیں، یعنی انجیر اور زیتون، اس تخصیص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں درخت کثیر البرکت اور کثیر المنافع ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون سے مراد وہ جگہ ہو جہاں پہ یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہوں. تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اس سورت کی مختصر چھوٹی سی سورت ہے. 8 اس میں آیات ہیں، 30ویں پارے میں شامل ہے. مکی صورت ہے، الفاظ 34 ہیں، حروف 156 ہیں، اور پہلے ہی لفظ تین اور تین جو ہے اس صورت کے نام میں شامل ہے. تو یہ صورت آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. دیکھیے کہ مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا پیغام مخفی کر رکھا ہے ہم سب کے لیے، اور ہمیں تقوی اور دین اور عمل صالح اور نیک اعمال کے لیے کس طرح سے وہ ہمیں صرف چند جملوں کے ذریعے بتاتا ہے. ہم تو اس کی عنایتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرے، جتنا بھی اس کی عنایتوں پر نظر کرے تو وہ کم ہے. تو آج بس یہ میں نے مختصر سا یہ صورت تھی، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کہوں یا میں کہوں کہ ہمارے جس چینل سے میں یہ پروگرام کرتی ہوں وہ ہے اوشین نیوز، اور اس کے بانی اور منتظم جو ہے وہ شیر امان صاحب ہیں. ان کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے یہ موقع مہیا کرتے ہیں، اور میں تھوڑا سا جو بھی کچھ خود پڑھتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ معذرت. زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.